اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 24 ہے، سائیکالوجی کا سیکنڈ لیکچر ہے، ٹائپس آف ڈیولپمنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایموشنل ڈیولپمنٹ کی۔ ایموشن یا ایموشنل ڈیولپمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے تو دیکھیں کہ ایموشن ایک لیٹن ورڈ ایموور سے ڈیرائیو کیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیر اپ، ایجیٹیٹ یا ایکسائٹ، کسی چیز کو سپیڈ اپ کر دینا، تیز کر دینا، ایجیٹیشن، ایکسائٹمنٹ کسی چیز کے اندر پروڈیوس کر دینا، یہ ایموشن اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے، ڈیریویشن ہے۔ ایموشن ہماری کیا ہوتی ہیں؟ فیلنگ سچ ایز ہیپینس، لو، فیئر، اینگر اور ہیٹڈنس، ٹھیک ہے۔ ہیپینس، لو، فیئر، اینگر، یہ جو ہے، یہ نیچے پکچرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بیسیکلی ہماری کلیکٹیولی کیا کہلاتے ہیں؟ ایموشنز کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف سچویشنز کے اندر لوگوں کی جو ایموشنز ہیں یہ ویری کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بچے کی ایبلٹی ہے کہ صلاحیت ہوتی ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ، کہ وہ ان ایموشنز کو ڈفرینٹ سچویشن کے اندر کیسے ریگولیٹ کرتا ہے۔ ایبلٹی ٹو ریگولیٹ اینڈ کنٹرول دا ایموشن انڈر چینجنگ سرکمسٹانسز۔ تو اپنی فیملی، فرینڈز، پیئر، کلاس میٹ، ریلیٹیوز، ورکرز کے ساتھ ایک انڈیویجول جو اپنی ایموشنز کو کیا کرتا ہے؟ ریگولیٹ کرتا ہے، چینج کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایموشنل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں فیلنگ اینڈ فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل ریئیکشن، ہم پہلے سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد پھر ہمارے ریئیکشن آتے ہیں، تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انڈرسٹینڈ، ایکسپریس کرتے ہیں، کسی بھی سچویشن کو پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر ایکسپریشن دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی پریشانی کی بات ہے تو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے، ہمیں رونا آئے گا، ہم افسردہ ہوں گے، خوشی کی بات ہے تو ہم مسکرائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ ایموشن جو بچوں کے اندر ہوتی ہے وہ جنرل ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایرکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیوری جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے، لیکن ہم کچھ امپورٹنٹ جو اس کی تھیریز ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے ایموشن کی۔ اچھا، ہماری باڈی کے اندر ایموشنز کہاں پہ کنٹرول ہوتی ہیں؟ تو ہمارا جو ہوتا ہے نا برین کا پارٹ، ٹھیک ہے، لمبک سسٹم، یہ سارا لمبک سسٹم ہے، امیج میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس لمبک سسٹم کے 3 کمپوننٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائپوتھیلمس، تھیلمس اینڈ ہپوکیمپس۔ تو یہ جو 3 ایریاز ہیں ان کو کلیکٹیولی ہم کیا کہتے ہیں؟ لمبک سسٹم۔ اس کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے ایمگڈیلا، یہ پڑا، یہ ہمارے برین کے اندر ایمگڈیلا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، یہ ہماری پوری باڈی کے اندر جتنی بھی ہمارے فیلنگ کے بعد جو ریئیکشن آتے ہیں وہ ایمگڈیلا کنٹرول کا آ رہا ہوتا ہے۔ تو in brain the part of limbic system called amygdala regulate the emotions۔ تو یہ 3 کمپوننٹ ہیں ایموشنز کے، ہائپوتھیلمس، تھیلمس اینڈ ہپوکیمپس۔ ہائپوتھیلمس ہومیوسٹیسس کے لیے، آپ کو کوئی خوف زدہ چیز، کوئی جانور، کوئی کتا، کوئی بلا، کوئی شیر آپ نے ایسے دیکھا تو خوف محسوس ہوا، تو اس خوف کی وجہ سے، ٹھیک ہے، باڈی میں چینجز آتی ہیں۔ مثال کے طور پر سانس پھولنے لگ جاتا ہے، جسم کے جو بال ہیں جسے ہم کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا، تو وہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ جو ہے نا ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، پسینہ آنے لگ جاتا ہے، تو باڈی بیسیکلی تیار ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی چیلنجنگ سچویشن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ مسئلہ ختم ہوتا ہے، وہ بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے تھوڑی، تو پھر ہماری باڈی نارمل ہوتی ہے۔ تو یہ جو نارملائز کرنا ہے نا باڈی کو، یہ ہائپوتھیلمس کا کام ہے، ہومیوسٹیسس کا، بیلنس کرنا۔ تھیلمس ریلے سسٹم ہے۔ آپ جو ہے نا کوئٹہ سے جا رہے ہیں کراچی، تو درمیان میں کہیں سٹے کرتے ہیں، ہر آنے جانے والی گاڑی جو ہے نا ایک جگہ پہ آ کے سٹے کرتی ہے، رکتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، آنے والی گاڑی بھی جانے والی بھی۔ تو اب وہ جو جہاں پہ سٹاپ ہے، ہر آنے جانے والی گاڑی رکتی ہے، وہ بیسیکلی ریلے سسٹم ہوتا ہے، جہاں پہ آ کے آنے جانے والی ہر ٹریفک، آنے یا جانے والی ہر میسیج، ایموشنز جو ہے وہ جہاں پہ آ کے کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ کرتے ہیں، رکتے ہیں، یہ تھیلمس کہلاتا ہے۔ اور ہپو کیمپس یہ میموری کنورژن کا کام کرتا ہے، یہ ایموشن میں بھی یہ انوالو ہوتا ہے۔ ایموشن ہماری کگنیٹیو ہو سکتی ہیں، فزیولوجیکل، بیہیورل، کوئی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارا برین کیسے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو
اس کے بعد ہے تھیریز آف ایموشن. تھیریز آف ایموشن میں برجز نے کہا کہ 2 سال کی ایج میں نا ایموشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں بچوں کے اندر. پروموٹڈ دیٹ ساری کی ساری ایموشنز جو ہیں برجز کا کہنا ہے کہ 2 سال کی ایج میں ڈیولپ ہو جاتی ہیں. واٹسن کا کہنا ہے کہ چائلڈ ہیز 3 بیسک ایموشنز. واٹسن کے نزدیک بچے کی 3 بیسک ایموشن ہیں: اینگر، لو اینڈ فیئر. ٹھیک ہے، اینگر، لو اینڈ فیئر، یہ 3 جو ہے وہ برجز سائیکولوجیکل سروس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 2 سال میں ایموشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. واٹسن یہ کہتے ہیں کہ لو، فیئر اینڈ اینگر یہ 3 بیسک ایموشنز ہیں. فیشل فیڈ بیک تھیوری، ولیم جیمز اور بعد میں پال ایکمن نے سجیسٹ کیا کہ فیشل ایکسپریشن بیسیکلی ہمارے جو فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں وہ ہماری ایموشنز کا سائن ہوتے ہیں. یعنی ہمارے فیس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایموشنز کیا ہیں. پہلے اس پہ ولیم جیمز نے بات کی، پھر بعد میں پال ایکمن نے کی. ان کا کہنا ہے کہ فیشل ایکسپریشن کین انفلوئنس اینڈ ایون انٹینسیفائی ایموشنل ایکسپیرینسز. ہمارے فیشل جو مسلز ہیں وہ فیشل مسلز ہی میسج سینڈ کرتے ہیں کس کو؟ ہمارے برین کو، اور اس کی وجہ سے ایموشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی فیشل ایکسپریشن کی وجہ سے ایموشن ڈیولپ ہوتی ہیں. فیشل فیڈ بیک تھیوری جو ہے ولیم جیمز اینڈ پال ایکمن کے نزدیک. ٹھیک ہے، اگلی تھیوری ہے جیمز لینگ تھیوری. اس کو سیمیٹک تھیوری بھی کہتے ہیں. یہ ولیم جیمز اینڈ کارل لینگ نے دی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایموشنز ہوتی ہیں نا یہ رزلٹ ہوتی ہیں فزیولوجیکل ریئیکشن کا کسی بھی سٹیمولس کے نتیجے میں. مثال کے طور پر یہ تھیوری کہتی ہے کہ کوتا جب بھونکے گا تو ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی، جس سے اچانک جو ہے نا وہ خوف محسوس ہوگا باڈی کو. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فزیولوجیکل باڈی کا ریئیکشن ہے. اس کے نتیجے میں یعنی پہلے سٹیمولس آتا ہے، پھر باڈی اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، اور پھر ہمیں ڈر یا ایموشنز، خوشی، غمی، پریشانی بعد میں فیل ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ فزیولوجیکل ریئیکشن ہمارے ایموشن سے پہلے آتا ہے، ایموشن بعد میں ڈیولپ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے آپ سنیک کو دیکھتے ہیں، وین یو سی اے ہیوج سنیک یو گیٹ افریڈ. ٹھیک ہے، جب آپ سنیک کو دیکھتے ہیں تو آپ اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں. بیسیکلی وہ ہمارا جو جیسے اس کو دیکھیں گے تو ایک دم سے آواز نکلے گی، چیخ نکلے گی، بعد میں اور زیادہ ڈر سا محسوس ہوگا. تو جیمز لینگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ پہلے ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، پھر ہماری ایموشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. اور بھی بہت ساری اس کی تھیوریز ہیں لیکن ہم اس کو ادھر ہی روک رہے ہیں. آخری ہم ٹائپ آف ڈیولپمنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. ہمارے مائنڈ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ آف ہیومن مائنڈ، اس میں ہماری انٹلیکچوئل ایبیلٹیز، انٹیلیجنس، پرابلم کا سلوشن نکالنے کی جو صلاحیتیں ہیں، یہ کولیکٹیولی مل کے کیا کہلاتی ہیں؟ ہماری کوگنیٹیو ایبیلٹیز بناتی ہیں. اور جب کسی بچے کی انٹلیکچوئل یا کوگنیٹیو ایبیلٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں، جو ڈیولپ ہونے کا جو پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. اب یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس پہ ایک بہت امپورٹنٹ تھیوری ہے. اس تھیوری کا نام ہے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری. کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری جین پیاجے ایک سائیکولوجسٹ اور ایپسٹیمولوجسٹ تھے سوئس، اس نے دی تھی. تو جین پیاجے کے نزدیک جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اس کی 4 سٹیجز ہیں: سینسری موٹر، پری آپریشنل، کنکریٹ آپریشنل اینڈ فارمل آپریشنل سٹیج. ٹھیک ہے، سینسری موٹر برتھ سے 2 سال کے لیے ہوتی ہے، پری آپریشنل 2 سے 7 سال کے لیے، کنکریٹ آپریشنل 7 سے 12 سال کے لیے، اور فارمل آپریشنل سٹیج جو ہے 12 سال سے آنورڈ ہوتی ہے. ہم اس کے سٹیپس کو پہلے نوٹ کر لیں، پھر 1 بائی 1 ہم اس کی ساری سٹیجز جو ہیں، 4 سٹیجز ہیں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی، ان کو 1 بائی 1 دیکھیں گے. تو یہ سٹیجز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور ہو سکتا ہے میرا دل مان رہا ہے کہ اگر سائیکولوجی میں سے سوال آیا تو یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہو سکتا ہے. تو جین پیاجے نے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کو 4 سٹیجز میں 1964 میں ڈیوائیڈ کیا. پہلی سٹیج ہے کون سی؟ سینسری موٹر. اس کے لیے ایج اس نے کیا رکھی ہے؟ برتھ سے 2 سال. ٹھیک ہے، پھر ہے پری آپریشنل سٹیج 2 سے 7 سال. سینسری موٹر کو انفینسی سٹیج بھی کہتے ہیں. پری آپریشنل سٹیج 2 سے 7 سال کے لیے، اس کو ارلی چائلڈہڈ سٹیج بھی کہا جاتا ہے. پھر کنکریٹ آپریشنل سٹیج ہے 7 سے 12 یا 7 سے 11 سال. اور پھر 12 سے آنورڈ جو ہے وہ آخری چوتھی سٹیج ہوتی ہے فارمل آپریشنل سٹیج، سٹارٹ آف ایڈولیسنس سے لے کر اینڈ تک. ٹھیک ہے، ڈیتھ تک. یہ 4 سٹیجز ہیں. سینسری موٹر میں خلاصہ بتا رہا ہوں کہ سینسز کے ذریعے سے ایک بچہ چیزوں کو، ماحول کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے.
प्रॉब्लम के सलूशन अपने सेंसेस से आने वाली इन्फॉर्मेशन से करता है, अपने जहन से नहीं। प्री ऑपरेशनल से मुराद ये उसका ब्रेन अभी मुकम्मल ऑपरेशनल नहीं हुआ, ऑपरेशनल होने के लिए तैयारी कर रहा है। कंक्रीट ऑपरेशनल उसका जहन ऑपरेशनल हो चुका है, बट उन चीज़ों के लिए जो उसके सामने हैं, जो उसके सामने नहीं है उनके बारे उनकी कोई ख़ास उसकी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई। फॉर्मल ऑपरेशनल ये वो हर एक चीज़ को जिसको उसने देखा हुआ है, देख रहा है, सामने है या नहीं है, तो उनके बारे उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कॉग्निशन डेवलप होना शुरू हो गई है। तो ये चार जो है वो बेसिक स्टेजेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर स्टेज की। इन्फेंसी स्टेज है बर्थ से 2 साल के लिए, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से 2 साल, इसको इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इस स्टेज की खूबी क्या है कि इस स्टेज में बच्चा अपने 5 सेंसेस के ज़रिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, रादर दैन हिज माइंड, हिज और हर माइंड। अपने माइंड को यूज़ ही नहीं कर सकता, बल्कि क्या करता है, अपने सेंसेस को यूज़ करता है, और उसके सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आती है बच्चा उसी को अंडरस्टैंड और यूज़ करता है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, अगर कोई चीज़ बच्चे के सामने है तो उसे याद रहेगी, अगर नहीं है तो वो भूल जाएगा। बर्थ से लेकर 9 माह तक, यानी अगर कोई चीज़ उसके सामने है तो वो उसके लिए रोएगा, अगर उसको साइड पे कर दें तो उसका ख्याल भूल जाएगा। और आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, बच्चा अपने हाथ अपनी यानी आँख से जिस चीज़ पे फोकस करता है तो अपने हाथ से उसको पिक भी कर लेता है। ट्रायल एंड एरर, इसमें बच्चा मिसाल के तौर पर रेंगने के लिए, खड़ा होने के लिए, चलने के लिए कोशिश करता है, तो ट्रायल कोशिश करना, एरर गलती होना, तो वो कोशिश भी करता है, उससे गलती भी होती है। तो इसलिए इसको जीन पियाजे ने इस स्टेज को कहा कि ये लिटिल साइंटिस्ट हैं जो ख़ुद से चलने की, ख़ुद से कुछ ना कुछ करने की, गलतियों से सीख कर कोशिश करते रहते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो इसमें ये कहते हैं जीन पियाजे कि 9 से 10 माह के बाद बच्चे के अंदर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है ये डेवलप हो जाता है। तो 10 मंथ से ऑनवर्ड बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज़ उसको उसके सामने लाएंगे और उसको हाइड करेंगे तो बच्चा उसको भूलेगा नहीं, उसको याद रहेगी, वो कहेगा वो चीज़ मुझे वापस चाहिए। तो इसमें बच्चे के रिफ्लेक्सेस होते हैं, बेसिक एक्शन है, ये सीखता है बच्चा, लुकिंग, लिसनिंग, सकिंग, ग्रैस्पिंग, ये चीज़ें सीखता है। तो इसमें बहुत कम हद तक थिंकिंग एबिलिटी बच्चे के अंदर होती है, बहुत ही कम हद तक, और बच्चा चीज़ों को डिफरेंशिएट करना सीखता है। ये है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें बच्चा सेंसेस और मूवमेंट से सीखता है। सेंसरी 5 सेंसेस, मोटर, मूवमेंट, ठीक है। इसमें माइंड की यूटिलाइजेशन ना होने के बराबर होती है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज इसको कहते हैं। इसमें इसका पहला, इसमें बच्चे का फंक्शन होता है सिंबॉलिक फंक्शनिंग। बाबा जैसे फ़ोन पे बात करें तो इसने केले को पकड़ा हुआ है, पेंसिल को, कोई भी चीज़ हाथ में उठाएगा बच्चा और इमिटेट करने की कोशिश करेगा। तो सिंबॉलिक फंक्शनिंग, चिल्ड्रन डेवलप the ability to use symbols such as words, images, and pretend play to represent object concept that are not physically present। तो वो चीज़ें जो मौजूद नहीं होती उनको ख़ुद से बच्चा करने की कोशिश करता है। सिंबॉलिक, जो उन्होंने देखा उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इस स्टेज के अंदर बच्चा ज़बान बोलना सीख जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी स्टेज का जो है वो फीचर है। इसमें 2 साल से ऑनवर्ड जो है ना बच्चा ज़बान कोई भी जो भी उसकी नेटिव लैंग्वेज है वो सीख लेता है। ईगोसेंट्रिसिज्म, बच्चा ये कहता है कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है वो वैलिड है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये बच्चा इधर कह रहा है, ये कह रहा है कि सिंगल जो है ना वो माउंटेन है, ये कहेगा कि जो मुझे नज़र आ रहा है वही ठीक है। इसको कहते हैं ईगोसेंट्रिक होना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फाइनल करार देना। ये एक सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश एक एट्रीब्यूट होता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी का, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखना, ये ईगोसेंट्रिसिज्म कहलाता है। तो ये भी इस स्टेज का फ़ीचर है। बच्चा कहता है मेरी चीज़ है, मैं लूँगा। जैसे इस एज में 2 से 7 साल तक सबसे ज़्यादा बच्चों का झगड़ा होता है, तो कोई उनकी चीज़ उठाए तो वो कहते हैं कि हमें ये चाहिए। फिर है एनिमिज़म,
وہ نان لیونگ کو بھی لیونگ کنسیڈر کرتے ہیں. جیسے ان کے ٹوائز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو چوٹ لگ رہی ہے، یہ بھی روئیں گے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی ان کا بلیو ہوتا ہے بچوں کا اس سٹیج کے اوپر. پھر ہے کنزرویشن پرابلم. اب اس سٹیج میں یہ بھی یہ دیکھیں، یہ گلاس تھوڑا سا چوڑا ہے، یہ تھوڑا لمبا ہے، دونوں میں کوانٹٹی سیم آتی ہے. اب بچے اس کو پریفر کریں گے کیونکہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے. تو وہ یہ کنزرویشن جو پرنسپل ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یہ پرابلم ہوتا ہے بچوں کے اندر. ٹھیک ہے. سینٹریشن سے مراد یہ ہے کہ بچے کسی ایک سنگل اسپیکٹ پہ جو ہے نا وہ فوکس کریں گے. کسی ایک، آپ ان کو 2-4 چیزیں بتائیں گے ایک ساتھ، تو وہ کسی سنگل اسپیکٹ پہ، ایک پہلو پہ، ایک کریکٹرسٹک پہ فوکس کر پائیں گے، ایک سے زیادہ پہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جیسے یہ دیکھ رہا ہے تو یہ صرف پانی کو دیکھ رہا ہے کہ پانی اس میں سے نیچے ٹپک رہا ہے، بس ایک پہلو کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس میں سے پانی نکلتا ہے. وہ اس کو فلٹریشن پروسیس کو، فلٹریشن میں انوالو کمپوننٹس کو، ان ساری چیزوں کو نہیں جان سکیں گے. اچھا، ارریورسیبلٹی. یہ دیکھیں اس طرح سے چیزیں جو ہے نا، یہ جو ٹوائز ہوتے ہیں، یہ بچے نے ان کو جوڑا، ٹھیک ہے نا جی، تو جس حالت میں، اس حالت میں یا کسی اور حالت میں تھے، پھر بچے نے اس حالت میں ان کو چینج کیا، تو واپس اپنی اصل حالت میں ان چیزوں کو نہیں رکھ سکتے. یعنی چیزیں جہاں سے اٹھائیں گے اسی ترتیب میں واپس وہاں نہیں رکھ سکیں گے. یہ ارریورسیبلٹی ایشو ہوتا ہے. انیبل ٹو پرسیو دا تھنگ، انیبل ٹو ریورس دا تھنگس. اور ہے آرٹیفیشلائز تھنگس. چیزوں کو آرٹیفیشلائز کریں گے. جیسے ہوا چل رہی ہے تو کسی نے جو ہے نا وہ پھونک ماری ہے، ٹھیک ہے. اچھا، بارش ہو رہی ہے تو کوئی جو ہے نا وہ شاور چلا رہا ہے اوپر بادلوں میں. اس طرح بچوں کی آرٹیفیشلائز کرتے ہیں چیزوں کو، نیچرل چیزوں کو. اس کے بعد ہے جی انٹوشو تھاٹ اینڈ انسٹیٹیوٹیو تھاٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ چیزوں کو بغیر کسی ریزن کے ماننا. مثال کے طور پر ایک دن ٹرین آ رہی تھی جی، تو بچوں نے یہ سوچا کہ جو ہے نا وہ چڑیا جب آتی ہے تو ٹرین آتی ہے، ٹرین آتی ہے تو چڑیا آتی ہے. ٹھیک ہے. چیزوں کو بغیر کسی ریزن کے ایسے سوچنا اور ان کو ان ریلیٹڈ چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر دینا. اگر اس طرح آپ سوچیں گے، چیزوں کو بغیر کسی ریزن کے آپس میں جوڑیں گے تو انسٹیٹیوٹیو تھاٹ ہوگی. اگر اس کو ان ریلیٹڈ چیزوں کو آپس میں جوڑیں گے تو یہ ٹرانسڈکٹیو ریزننگ کہلائے گی. اس کے بعد ہے کلاس انکلوژن پرابلم. اب جیسے دیکھیں، یہ سب بچے سمجھتے ہیں کہ یہ شیپس اینڈ ڈاگ یہ سیم فیملی ہے، یہ ان کا کوئی بہن بھائی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف چیزوں کو جن کی اندر سملیرٹی کسی حد تک ہوتی ہے ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. ٹرانزٹیو انفرنس، یہ پریویس نالج کو نئی جگہ پہ یوز نہیں کر سکتے، پریویس لرننگ کو نئی جگہ پہ یوز نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے وہ 2 سٹیجز تھیں. تھرڈ سٹیج جو ہے وہ کنکریٹ آپریشنل سٹیج ہے. اس کو لیٹر چائلڈہڈ کہا جاتا ہے، 7 سے 11 سال. اس کے اندر سب سے پہلے انڈکٹیو ریزننگ آتی ہے. انڈکشن آپ نے پڑھی ہوئی ہے، ریزننگ فرام اسپیسیفک ٹو جنرل. یہ ریزننگ بچے کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے. لاجیکل تھنکنگ آتی ہے. چیزوں کو بچہ جو ہے نا کنکریٹ آبجیکٹس کو، ایونٹس کو بچہ کیا کرتا ہے، لاجیکلی ان کے بارے میں سوچتا ہے. یعنی چیزیں موجود ہیں نا، یہ کیوں ہے، کیسے ہے، کب ہوا، کتنا ہوا، کس سے ہوا. تو اس طرح سے بچے کے اندر تھنکنگ آتی ہے. تو انڈکٹیو ریزننگ، لاجیکل تھنکنگ آتی ہے بچے کے اندر. کنزرویشن پرابلم جو تھا سیکنڈ سٹیج میں، پری آپریشنل میں، یہاں پہ وہ حل ہو جاتا ہے. بچہ کہتا ہے کہ یہ اس بڑے جار میں، اس سے چھوٹے میں اگر وہ آئل رکھتے ہیں، ہم پانی رکھتے ہیں تو اس کوانٹٹی سیم رہتی ہے. تو کنزرویشن پرابلم سالو ہو جاتا ہے یہاں پہ. ریورسیبلٹی، بچہ جو ہے نا چیزوں کو فارورڈ اور بیکورڈ ڈائریکشن دونوں میں لکھ بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے. آپ نے جتنے وہ سٹیپس پڑھے ہیں نا پری آپریشنل کے، یہ سارے اس کے الٹ چل رہے ہیں. جیسے اس میں تھا کہ بچے کے اندر وہ لاجیکل تھنکنگ نہیں ہوتی تو یہاں آ جاتی ہے. بچے کے اندر کنزرویشن پرابلم ہوتا ہے تو یہاں حل ہو جاتا ہے. وہاں پہ ارریورسیبلٹی ہوتی ہے، یعنی ریورس نہیں کر سکتا بچوں کو. یہاں ہم بچہ ریورس نہیں کر سکتا چیزوں کو، یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ ریورسیبلٹی بچے کے اندر آ جاتی ہے. اچھا، پھر کلاسیفیکیشن اینڈ سیریشن. وہاں ہم نے کہا کہ بچہ صرف سنگل پوائنٹ پہ فوکس کرتا ہے. یہاں پہ ہم نے کہا کہ بچہ چیزوں کو کلاسیفائی بھی کرتا ہے اور ان کے ملٹیپل اسپیکٹ کو بھی سوچتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ مختلف کلرز ہیں تو ان کے کلرز کے کمبینیشن کو بھی بنائے گا اور بگر سے اسمالر کی طرف ایسے ایک ٹاور بھی بنا لے گا. ہر ایک اینگل سے بچہ چیزیں سمجھ لیتا ہے. اسپیشل ریزننگ، چیزوں کو ان کے سائز، ویٹ، والیوم
ڈائریکشن میپس ان کی بیس پہ جو ہے ڈفرینشیٹ کر سکنا، اس کو اسپیشل ریزننگ کہتے ہیں، یہ بھی بچے کے اندر آ جاتی ہے۔ ٹرانزٹیوٹی، چیزوں کو ان کے شیپ سائز ویٹ کی وجہ سے بچہ ان کو ڈفرینشیٹ کر لیتا ہے، یہ ٹرانزٹیوٹی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایمپیتھی اینڈ پرسپیکٹیو، اس میں بچے کے اندر ایمپیتھی بھی آتی ہے، بچے دوسروں کو ہیلپ کرنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ لاسٹ اسٹیج ہے فارمل آپریشنل سٹیج، یہ وہ سٹیج ہے جو ہائیسٹ ہے کگنیٹیو ایبلٹیز کی۔ تو اس میں بچے کے اندر سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ایڈولیسنٹ کا سٹارٹ ہوتا ہے 12 سال سے ڈیتھ تک۔ وہاں پچھلی سٹیج میں انڈکٹیو ریزننگ تھی، اس کے اندر ڈیڈکٹیو ریزننگ آتی ہے، جنرل سے اسپیسیفک یہ ریزننگ آتی ہے۔ ہائپوتھیٹیکل ریزننگ، چیزیں سامنے نہیں ہوتی ان کے اباؤٹ بھی بچہ سوچتا ہے، اپنے ہائپوتھیسز یا تھیریز ڈیولپ کرتا ہے۔ آئیڈیلسٹک تھنکنگ، بچے کی تھنکنگ آئیڈیلسٹک ہو جاتی ہے، ایک مطلب پرفیکشنسٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ایبسٹریکٹ تھنکنگ، چیزیں موجود نہیں ہیں جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں، پہلے سنی، ان کے بارے میں بچہ آئیڈیاز بھی جنریٹ کر لیتا ہے، اس کو ایبسٹریکٹ تھنکنگ کہتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں آئیڈیا ڈیولپ کرنا جو سامنے نہ ہوں۔ اچھا، میٹا کگنیشن، بچہ اپنی تھنکنگ کے اوپر سوچتا ہے کہ میں نے اس بات کو کس طرح سے میں جواب دے سکتا ہوں اس سوال کا، یہ اپنی سوچ کے اوپر سوچ ہوتی ہے، تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ۔ پلاننگ کر لیتا ہے بچہ، اس میں پرابلم کے سولوشن بھی خود سے نکال لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی، یہ تھی جی جین پیاجے کی کگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری۔ اس کے بعد جو ہے نا جین پیاجے نے 2 امپورٹنٹ ٹرمز انٹروڈیوس کروائی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں، اسیمیلیشن اینڈ ایکوموڈیشن۔ تو سب سے پہلے ہے اسکیما، کوئی شخص نا سوچتا کیسے ہے، سوچنے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائنڈ کے اندر ایک بیسک بلڈنگ بلاک آف تھنکنگ ہے، اس کو اسکیما کہتے ہیں۔ دا ویز آف تھنکنگ، بیسک بلڈنگ بلاکس آف تھنکنگ، پیٹرن آف تھنکنگ یا ہاؤ اے پرسن تھنک، اس کو ہم کہتے ہیں اسکیما، ٹھیک ہے۔ یہ سینسری موٹر سٹیج میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بالکل اینڈ پہ، 2 سال کے اینڈ پہ۔ اب یہاں پہ ٹرم ہے اڈاپٹیشن۔ اڈاپٹیشن کہتے ہیں کہ اپنی تھنکنگ میں اپنے جو کانسیپٹ ہے اس کے اندر کوئی چینج لانا، میکنگ ڈیزائرڈ چینجز آر ایڈجسٹمنٹ۔ اب یہ 2 طرح سے ہوتی ہے، اسیمیلیشن، اس کو ایکویلیبریم بھی کہا جاتا ہے، اکوموڈیشن، اس کو ڈس ایکویلیبریم کہا جاتا ہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسیمیلیشن، ایکویلیبریم، ڈس ایکویلیبریم، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اسیمیلیشن اینڈ اکوموڈیشن۔ اب اسیمیلیشن کو سمجھیں پہلے۔ یہ ایگزامپل ہے، پہلے اس کو دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ اپنے ایک مدر ہے، وہ اپنے گھر میں ایک اس کا بچہ جو ہے نا وہ دیوار پہ بیٹھی ہے، کوئی پرندہ آ کے بیٹھتا ہے تو مدر اس کو بتاتی کہ بیٹا یہ کرو ہے، کوا ہے یا پجن ہے، اور یہ ونگ سے اڑتا ہے۔ تو اگلے دن نا جی پیرٹ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو بچہ کہتا ہے مما یہ بھی برڈ ہے، یہ بھی ونگ سے اڑ رہا ہے۔ اب یہ ایک ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں کہ بچے نے جو پہلے سے بات اس کی مما نے اس کو سکھائی ہوئی تھی، اسی ایگزامپل کو اس بچے نے کیا کر لیا، اسی ایگزامپل کو اس بچے نے یوز کیا، ٹھیک ہے، پیرٹ کو سمجھنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں اسیمیلیشن، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسیمیلیشن، یعنی پریویس انفارمیشن کی بیس پر نئی انفارمیشن کو کیا کرنا، سمجھ جانا، یا پریویس لرننگ کی بیس پہ نئی انفارمیشن کو ریکگنائز کر لینا، پریویس انفارمیشن کی بیس پہ نئے پرابلم کو سولو کر لینا، یہ کہلاتا ہے اسیمیلیشن۔ جو آپ نے پڑھا وہ کسی دوسری یا نئی جگہ پہ کیا ہے، فٹ آ جاتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے، اسیمیلیشن کہلاتا ہے۔ یوزنگ پریویس انفارمیشن ٹو فٹ انٹو نیو انوائرمنٹ، انڈرسٹینڈنگ نیو سینیریو اور the process by which individual interpret new experiences and information by incorporating them into existing mental schema or framework۔ یہ ایکویلیبریم کی سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ کی پہلے والی انفارمیشن اور جو نیا کام آپ دیکھتے یا سیکھتے ہیں وہ دونوں آپس میں کیا کر جاتے ہیں، میچ کر جاتے ہیں۔ تو اسیمیلیشن کو ہم سٹیٹ آف ایکویلیبریم بھی کہتے ہیں، جیسے یہ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا نیچے۔ یہ دوسری ایگزامپل بھی ہے ایک کہ جو ہے نا وہ بچہ جو ہے نا اس کو دکھاتا ہے جی، یہ ایک کیٹ ہے، ٹھیک ہے، سپوز کریں یہ کیٹ ہے، تو یہ بچے کے ساتھ ہے، تو بچہ جو ہے نا وہ اگلے دن ایک دن بچہ اکیلا جو ہے نا وہ بلیک کیٹ کے ساتھ ہے، تو اگلے دن اس کا
یعنی بتاتا ہے، اس کا بابا اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا یہ کیٹ ہوتی ہے. تو اگلے دن جو ہے نا یہ بچہ ایک وائٹ کلر کی کیٹ، وائٹ کلر کا اینیمل دیکھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بابا یہ بھی کیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں اس کو تو اس کے والد نے اس کا بتایا تھا کہ بلیک کلر ہے، یہ کیٹ ہے. اگلے دن اس نے وائٹ دیکھی تو اس نے بھی کہا کیٹ ہے، یہ بھی کیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پریویس نالج نئی جگہ پہ یوز ہو گیا، یہ اسیمیلیشن کہلاتا ہے. اچھا، اس کے برعکس ہوتا ہے اکموڈیشن. اب اکموڈیشن کو دیکھنے کے لیے نا، فرض کریں یہ مدر ہے، اس نے وہی پیرٹ والی اگزامپل، ایک دن کرو بتایا، اگلے دن پیرٹ آ گیا، تو یہ تو اسیمیلیشن ہو گئی تھی. لیکن اس سے اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ ایروپلین گزرتا ہے، جہاز گزرتا ہے. اب اس کی مدر اس بچے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے بڑا برڈ ہے، اس کی آواز بھی زیادہ ہے. اب دیکھیں اس کی پہلے والی انفارمیشن جو چیز کو اس کی امی نے سکھائی تھی وہ، اور جو اب اس نے بات کی ہے وہ میچ نہیں کر رہی. تو اس میں اس کو کیا کرنا پڑے گا، اپنے اسکیما کے اندر جو اس کی میموری ہے اس کے اندر کچھ نئی انفارمیشن کو ایڈ کرنا پڑے گا، پہلے والی کو چینج کرنا پڑے گا کہ ہر ایک اڑنے والی چیز برڈ نہیں ہوتی، جہاز بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اکموڈیشن ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک بچہ ہے، تو اس نے نا 4 لیگ اینیمل دیکھا، پیٹ دیکھا، تو اس کو جو ہے نا وہ ڈاگی کا نام دیا. تو اگلے دن جو ہے نا اس کی مدر نے اس کو جو ہے نا کیا کہا کہ اس کو وہ گائے ایک دکھائی، تو اس نے کہا کہ یہ بھی بڑا ڈاگی ہے. تو اس کی مدر کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ ڈاگی نہیں، یہ تو کو ہے. ٹھیک ہے. تو اب مقصد بات کرنے کا کہ یہاں پہ آ کے بچے نے انفارمیشن اپنی جو ہے نا اس میں ایک نیا اضافہ کرنا ہے، اس نے جو نئی چیز سیکھی ہے وہ ایڈ کرنی ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ ہم پریویس انفارمیشن ہی کو یوز کرتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے 2 ایگزامپل دیکھی تھی یہ والی. ٹھیک ہے، یہ اسیمیلیشن کی تھی. اب اگر یہاں پہ تیسرے دن بچے نے کہا کہ مما یہ بڑا برڈ ہے، تو مما کہتے نہیں بیٹا یہ ایروپلین ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی جو لرننگ تھی، بچے نے جو سیکھی ہوئی تھی، وہ نئے پرابلم کو سولو کرنے سمجھنے سے قاصر ہو چکی ہے. تو بچہ کیا کرے گا، نیا نالج، نئی انفارمیشن اپنے مائنڈ میں ایڈ کرے گا. اس کو کہتے ہیں اکموڈیشن. الٹرنگ، ایڈجسٹنگ پریویس انفارمیشن ٹو فٹ انٹو نیو انوائرمنٹ، the process of modifying existing mental schema or creating new ones in order to incorporate new information. یہ ڈس ایکولیبریم کی سٹیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں پہلے والی اور نیو انفارمیشن آپس میں میچ نہیں کرتی. تو جین پیاجے کی کگنیٹو ڈیولپمنٹ تھیوری کے کہاں پہ فوائد ہیں. ایک تو ٹیچر سمجھ جاتا ہے کہ بچے کا انڈرسٹینڈنگ لیول کس ایج میں ہے، بچہ اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے، ان کو کون سی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو پارٹیسپیٹ کروانا ہے، میں نے بچے کس طرح کی مسٹیک کر سکتے ہیں اور ان مسٹیکس کو اوور کم کیسے کرنا ہے، انڈیویجول نیڈ، انٹرسٹ، ایبلٹیز کس لیول پہ بچوں کی کیا ہوں گی. ٹیچر کے پاس یہ انفارمیشن آ جاتی ہے، تو اکارڈنگلی ٹیچر ان کو ایکٹیویٹی لرننگ یا پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے نا وہ انگیج کر لیتا ہے ٹیچر. تو اس کے ساتھ ٹیچر انسٹرکشن بھی اکارڈنگ ٹو دا ایج آف دا چائلڈ ڈیولپ کر سکتا ہے. کریکولم بچے کی ایج کے اکارڈنگ ڈیزائن ہم کر سکتے ہیں. ٹیچر کو انفارمیشن آ جاتی ہے کہ اس کی کلاس میں انڈیویجول ڈفرینسز بھی موجود ہیں. ٹیچر بچوں کو ٹیمپریری ہیلپ دیتا ہے تاکہ بچے اپنے پرابلم کے سلوشن خود نکالنے لگ جائیں. تو کنکریٹ مٹیریل مینیپولیٹو یا کنکریٹ آپریشنل سٹیج کے لیے ہے کہ ٹیچر ان کو دیتا ہے تاکہ بچے کے اندر انڈرسٹینڈنگ اچھی ڈیولپ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایلیمنٹری لیول تک ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں کنکریٹ آبجیکٹ یوز ہوتے ہیں. اس میں ٹیچر فارمیٹیو اسیسمنٹ ٹیکنیکس یوز کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی کگنیٹیو تھیوریز آف لرننگ. اس میں ڈسکوری لرننگ ہے، آبزرویشنل لرننگ ہے. آبزرویشنل لرننگ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اس کو ہم جو ہے نا وہ سوشل لرننگ تھیوری بھی بولتے ہیں، جو آپ نے پہلے پڑھی ہے. بینڈورا کی اسکیما تھیوری ہے، یہ آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے. انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری، یہ اسکیما تھیوری ہے جو ابھی آپ نے جین پیاجے کی پڑھی ہے، یہ کگنیٹیو لرننگ تھیوری کے اندر آتی ہے. تو اب دیکھیں موڈل ماڈل، یہ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری بھی اس کو کہتے ہیں. ایٹکنسن اینڈ شفرن نے پروپوز کیا یہ ماڈل proposed the influential of memory which describe memory as consisting of 3 main components. موڈل ماڈل ایک ایسا ماڈل ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ میموری 3 ٹائپ کی ہوتی ہے، سینسری، شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. سینسری میموری بفر میموری کو کہتے ہیں. یہ بفر کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیں ذرا. یہ دیکھیں میں نے یہ جگہ سے ایک یہ سینٹینس ہے، یہ کٹ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں یہاں سے ریموو ہو جائے گا ابھی اس کو آگے میں نے کہیں پیسٹ نہیں کیا، لیکن کمپیوٹر نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، اب فرض کریں میں اسی جگہ پہ دوبارہ اس کو پیسٹ کرتا ہوں. اب دیکھیں 2-4 سیکنڈ تو گزر گئے ہیں نا. یہ انفارمیشن کمپیوٹر کے پاس سیو کھڑی ہے ابھی تک بھی. یہ میں کنٹرول وی پریس کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ سینٹینس دوبارہ اسی جگہ پہ میں پیسٹ کر دیں. دیٹ از ناؤن ایز بفرنگ. ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے نا میموری کو بہت کم وقت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، فریکشن آف سیکنڈز کے لیے یوز کرتے ہیں بفر میموری کو، اور یہ بھول جاتی ہے. اب مثال کے طور پر یہ میں نے کیا نا، اس کو کاپی کیا تھا، اس کے بعد میں اس کو کاپی کروں تو پہلے والا ختم. تو اسی طرح جب ہم بات کر رہے تو اچانک جو بات سنتے ہیں وہ یاد تو ہوتی ہے، اگلی بات جب ہوتی ہے تو پہلے والی اچانک مائنڈ سے نکل جاتی ہے. تو یہ سینسری میموری ہے، اس کو بفر میموری بھی کہا جاتا ہے. یہ انفارمیشن کو بہت ہی کم وقت کے لیے، سیکنڈز کے لیے صرف انفارمیشن کو سٹور رکھتی ہے، اس کے بعد یہ بھول جاتی ہے بات. شارٹ ٹرم میموری STM. تو شارٹ ٹرم میموری جو ہے نا، اس کو ورکنگ میموری بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی کیپیسٹی ہے کہ 7 ٹپیکلی ہولڈ 7 آئٹمز آف انفارمیشن. آپ 7 کی پوائنٹس یا 7 ورڈز یا اس میں ہم یاد رکھ سکتے ہیں 15 سے 30 سیکنڈ کے لیے. تو اس کے بعد آتی ہے لانگ ٹرم میموری، تھرڈ اینڈ فائنل ہے. اس میں پرماننٹ ٹائم کے لیے ریلیٹیو، جیسے ہم نے قرآن مجید بچیوز کرتے ہیں تو ساری زندگی یاد رکھا جاتا ہے. تو وہ چیزیں جو ہم نے پرماننٹلی ہمارے مائنڈ کا حصہ بن جاتی ہیں، وہ ہماری کیا کہلاتی ہیں، لانگ ٹرم میموری کہلاتی ہیں. موڈل ماڈل بتاتا ہے کہ جی انفارمیشن کیسے آتی ہے، سینسری میموری سے شارٹ سے لانگ ٹرم میں آتی ہے. ٹھیک ہے، انفارمیشن کین ناٹ بی لاسٹ اور ڈیکے ایٹ ایچ اسٹیج آف پروسیسنگ اف ناٹ ایڈیکویٹلی اٹینڈڈ اور ریہرسڈ. انفارمیشن اس وقت تک یہاں اسٹیج تک نہیں پہنچ سکتی جب تک ہم اس کو پراپر یاد نہ کریں یا اس کے ریہرسل ریویژن نہ کریں. تو اس لیے انوائرمنٹ سے جو بھی انفارمیشن آتی ہے وہ ہمارے سینسری انفارمیشن پہلے میموری بنتی ہے، پھر ہم اٹینشن کے ساتھ اس کو سنتے ہیں تو شارٹ ٹرم میں، پھر اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ریہرسل اس پہ کرتے ہیں تو یہ لانگ ٹرم میموری بن جاتی ہے. ڈسکوری لرننگ ایلبرٹ بنڈورا کی جیروم برونر کی یہ تھیری ہے. یہ میں چونکہ چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا چکا ہوں، اس لیے میں اس کو یہاں پہ نہیں پڑھا رہا. آپ نے یہاں ریڈ کر لینا ہے اگین. ڈسکوری لرننگ جو ہے نا، یہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں پڑھا ہے ٹیچنگ میتھڈز والے میں. تو اگر کسی نے لیکچر سننا ہے تو وہاں سے وہ سن لے گا، کیونکہ یہ سارے ہم نے یہ انیکٹیو موڈ، آئیکونک موڈ اینڈ سمبولک موڈ ہم وہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں ان ڈیٹیل. ٹھیک ہے، تو اچھا جی، نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک امپورٹنٹ تھیری ہے، اور اس تھیری کا نام ہے سوشل لرننگ تھیری یا سوشیو کلچرل تھیری. اصل اس کا نام ہے سوشیو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیری. لیو ویگوسکی ایک رشین سائیکالوجسٹ تھے جو 37 برس کی عمر میں TB کی وجہ سے جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس نے یہ تھیری دی تھی. اس تھیری کے کافی سارے کمپوننٹس ہیں. ہم سٹارٹ کریں گے زونو پروگزیمل ڈیولپمنٹ سے. اب ہم نے نا، ہمارے پاس بچہ ہے ایک، ٹھیک ہے، سپوز کر لیتے ہیں ہم کہ وہ گریڈ 1 کا بچہ ہے. تو وہ بچہ نا کاؤنٹنگ خود سے سیکھ لیتا ہے 1 سے لے کر 10 تک. سپوز کریں وہ 10 تک کاؤنٹنگ اس کو خود کو آتی ہے. تو یہ وہ ٹاسک ہے جو ایک بچہ خود کر سکتا ہے. یہ درمیان والا سرکل ہے، وٹ آئی کین ڈو. ٹھیک ہے، وٹ آئی کین ڈو، جو میں کر سکتا ہوں. اچھا، اکیلا، ود آؤٹ دا ہیلپ آف اینی ون، یہ ایک سٹیج ہے. اس سے اوپر ایک سٹیج آتی ہے کہ ٹیچر اس کو 11 سے لے کر 100 تک گریڈ 1 کے بچے کو کاؤنٹنگ سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگی، وٹ آئی کین ڈو ود دا ہیلپ، میں وہ چیز جو کسی کی ہیلپ سے سیکھ سکتا ہوں. اچھا، اس کے اوپر ایک سٹیج ہوتی ہے جو گریڈ 1 کا بچہ نہیں سیکھ سکتا. مثال کے طور پر اشاریے کے ساتھ جو ہے نا، وہ 1.1 1.01 1.02 1.03 یہ اشاریے کے بعد جو کاؤنٹنگ ہے، سپوز کر رہے ہیں ہم، مثال لے رہے ہیں، یہ بچہ ایک نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ 1 گریڈ کے بچے کو کبھی اشاریے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد آگے ان چیزوں کا نہیں علم. یہ ابھی اس سٹیج پہ بچہ نہیں سیکھ سکتا. اچھا، ایک وہ سٹیج ہے جو بچہ اکیلے کر سکتا ہے، ایک وہ ہے جو وہ نہ اکیلے کر سکتا ہے نہ کسی کی ہیلپ کے ساتھ کر سکتا ہے. اس کے درمیان ایک سٹیج ہے.
اس سٹیج کو کہتے ہیں زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ. اس سٹیج میں یہ ٹاسک جو ہے نا بچہ کسی کی ہیلپ سے کر سکتا ہے. تو لیو وائگوسکی کا سارے کا سارا فوکس زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ کے اوپر تھا کہ یہ ایک لرننگ کی ایسی سٹیج ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کی جس میں وہ کوئی ٹاسک کسی کی ہیلپ سے سیکھ لیتا ہے. یہ بیسیکلی گیپ ہوتا ہے ایک بچے کا کہ جو وہ کر سکتا ہے اور جو وہ نہیں کر سکتا ان کے درمیان. تو وہ جو درمیان والا ہے نا جی ایریا، تو وہ اس کا پوٹینشیل ہے، اس کے پاس انرجیز ہوتی ہیں، وہ سیکھ سکتا ہے لیکن اکیلے نہیں، کسی کی ہیلپ سے. اور وہ جو کسی ہے اس کو ہم کہتے ہیں MQ، مور نالجیبل ادرس. تو مور نالجیبل ادر کی وجہ سے ایک انڈیویجول کیا ہے، کچھ سیکھ سکتا ہے، کین ڈو ود دا اسسٹنس. اس ایج سٹیج کو کہتے ہیں زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ. اور اس میں ٹیچر جو ہے نا وہ اس کا کی رول ہوتا ہے، وہ MK ہوتا ہے. یہ اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے انڈیویجول کو جس کی وجہ سے انڈیویجول چیزیں سیکھتے ہیں. اسکولنگ کا یہی تو پرپز ہوتا ہے. زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ جو بچے کی ہوتی ہے، پوٹینشیل ڈیولپمنٹ لیول، کہ اس میں بچے کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں سیکھنے کی لیکن اس کو تھوڑی سی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. وہ ہیلپ کون کرتا ہے؟ ٹیچر کرتا ہے. یہ ہوتی ہے جی زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ. اس کو میجک مڈل بھی کہا جاتا ہے. اب اس کی 4 سٹیجز ہیں: اسسٹڈ پرفارمنس، ان اسسٹڈ پرفارمنس، فل انٹرنلائزیشن اینڈ ڈی آٹومائزیشن. ٹھیک ہے، ڈی آٹومیٹائزیشن. اب یہ دیکھیں اسسٹڈ پرفارمنس کہ بچہ کسی کی ہیلپ سے کوئی چیز انیشلی سٹارٹ میں سیکھتا ہے، جیسے یہ سائیکلنگ اس کا والد اس کو سکھا رہا ہے بچے کو. ان اسسٹڈ پرفارمنس بچہ کسی کی ہیلپ کے بغیر وہی کام اکیلا کر سکتا ہوتا ہے. 3rd سٹیج آتی ہے فل انٹرنلائزیشن. تو اس میں پرفارمنس اتنی آٹومیٹک ہو جاتی ہے نا کہ اس کو یعنی وہ پرفیکٹلی کسی کام کو کر لیتے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بچہ بغیر ہیلپ کے چلا تو رہا ہے سائیکل، لیکن کیا ہے کہ وہ صحیح طرح سے نہیں چلا سک رہا. تو ان اسسٹڈ ہے بٹ ابھی اس کے اندر مسٹیکس ہیں. ٹھیک ہے، جو ہوتی ہے نا فل انٹرنلائزیشن، اس میں بغیر کسی ہیلپ یا سپورٹ سہارے کے فل انرجی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی بھی ٹاسک پرفارم کر لیتا ہے. لاسٹ ہے ڈی آٹومیٹائزیشن. تو اس میں اگر وہ بچہ اس کام کو کرنا چھوڑ دیتا ہے کچھ عرصے کے لیے تو اس کو یہ کام بھول جاتا ہے، اس کو دوبارہ پھر سیکھنا پڑتا ہے یہ کام. تو یہ 4 سٹیجز ہیں زون آف پروگزیمل ڈیولپمنٹ کی. اچھا، اس میں ہم نے بات کی ہے MKO کی. تو MKO کون ہوتا ہے؟ MKO بیسیکلی وہ ٹیچر ہو سکتا ہے، پیرنٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی سوسائٹی کا ایسا فرد جس کے پاس نالج سکلز ویلیوز زیادہ ہیں. یہ پیرنٹ، ٹیچر، پیئر، کوئی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے جس کے پاس نالج زیادہ ہے اور وہ بچے کو اس کام میں ہیلپ دے سکتا ہے جو وہ کسی کی ہیلپ سے کر سکتا ہے، اکیلا نہیں کر سکتا. یہ کین ڈو الون، یہ تو وہ کر لیتا ہے. یہ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ بچہ کر سکتا ہے، اس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے لیکن اس کو کوئی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کو میجک مڈل بھی کہا جاتا ہے. سوشل انٹریکشن اینڈ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. اس کا کہنا ہے کہ وائگوسکی کا کہ یہ جو MK ہوتے ہیں نا یہ ہماری سوسائٹی کے فرد ہوتے ہیں. یہ ٹیچر ہو سکتا ہے، کوئی پیرنٹ ہو سکتے ہیں، فرینڈز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی فیملی ممبر ہو سکتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہماری سوسائٹی کے انڈیویجول ہیں. تو اس میں زیادہ تر جو فوکس ہے نا اس کا وائگوسکی کا، وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ بچے چیزیں سیکھ لیتے ہیں لیکن کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر کے. وہ کسی MKO کہلاتے ہیں، مور نالجیبل ادر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا سارا تھیوری کا فوکس یہ ہے کہ سوشل انٹریکشن کی وجہ سے سوسائٹی میں اپنے بڑوں کے ساتھ انٹریکشن سے بچے کی کوگنیشن ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا اس نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی، اس پہ کام کیا. یہ ٹرم بیسیکلی اسکیفولڈنگ جیرم برونر نے دی تھی، بعد میں اس پہ یہ وائگوسکی نے اس کو یوز کیا اپنی تھیوری کے اندر. یہ بلڈنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ہم اس کو کہتے ہیں، آپ ہم اس کو کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں نا، اس کو کہتے ہیں سپورٹ کہہ لیں، سہارا کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے، چھتیں ڈالنے کے لیے اس طرح کے فریم جو ہے نا لوہے کے، لکڑی کے بنائے جاتے ہیں، نیچے سے کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کنکریٹ کی چھت یا اس طرح کا کوئی پلر وغیرہ بنانا ہو تو اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس کو اسکیف فولڈنگ کہا جاتا ہے. یہ جو پائپس لگے ہوئے ہیں عارضی سہارے کے لیے، یہ کب لگائے جاتے ہیں؟ دیواروں کے ساتھ یا چھت کے نیچے. جب یہ شروع میں سپورٹ دیتے ہیں، جب چھت خود اپنے سہارے پہ کھڑی ہو سکتی ہے تو ان کو ہٹا لیا جاتا ہے. اسی طرح ٹیچنگ کے اندر بھی سٹارٹ میں ایک بچے کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا تو ٹیچر اس کو بہت زیادہ سپورٹ دیتا ہے. پھر وہ سپورٹ آہستہ آہستہ کم کرتا ایک وقت میں ختم کر دیتا ہے اور وہ بچہ وہ ٹاسک، وہ کام خود کرنے کے قابل ہو جاتا ہے.
اسی کو کہتے ہیں اسکیف فولڈنگ، کہ بچوں کو پہلے ساری بات سمجھانا، پھر تھوڑا اپنی اسسٹنس کم کر دینا، اور کم اور کم اور کم، حتیٰ کہ ختم کر دینا، بچہ اب اکیلا خود کر لے. اس کو کہتے ہیں اسکیف فولڈنگ. ٹیمپریری سپورٹ ہوتی ہے جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کو گریجولی آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے ختم کر دیتے ہیں تاکہ بچہ خود اس کو کر سکے. تو ویگوسکی کی تھیوری کے اندر ایک اور چیز ہے، وہ ہے امیجینیٹو پلے. یہ کہتے ہیں کہ بچہ امیجینیشن میں گیمز کھیلتا ہے، امیجینیشن میں تھنکنگ میں بہت کچھ سوچتا ہے، آگے جانے کی پلاننگ کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ امیجینیٹو پلے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اندر. آخری بات وائگوسکی نے کہا کہ بچہ لینگویج بھی سیکھتا ہے، لینگویج ایک مین آف کمیونیکیشن ہے. تو اس نے کہا کہ یہ ہماری کوگنیشن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور لینگویج بھی ہم سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس نے لینگویج کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا: سوشل اسپیچ، پرائیویٹ اسپیچ اینڈ سائلنٹ انر اسپیچ. سوشل اسپیچ اس نے کہا کہ یہ وہ کمیونیکیشن ہے جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں. سوشل اسپیچ ہے 2 سال کی ایج میں ہم شروع کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، جیسے اب میں آپ کے ساتھ بات کروں، یہ سوشل اسپیچ ہے. پرائیویٹ اسپیچ 3 سال سے آنورڈ ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ ایگو سینٹرک ہوتی ہے کہ جب اکیلے آپ ہوتے ہیں اور اکیلے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ پرائیویٹ اسپیچ ہے. سائلنٹ انر اسپیچ جب آپ اکیلے اپنے آپ سے 7 سال سے آنورڈ ایج میں یہ کام ہوتا ہے انڈیویجول میں، 7 سال سے آنورڈ. اس میں یہ ہے کہ جب آپ اکیلے لیکن خاموشی سے اپنے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں تو اس کو سائلنٹ انر اسپیچ کہا جاتا ہے. یہ جی تھی تھیری وائگوسکی کی. اس کے یہ ساری سلائیڈ اسی کی تھیری کے پارٹ ہیں، یہ آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا. اچھا جی، آج کے دن کا ہمارا جو ہے نا وہ لاسٹ ٹاپک ہے، اور یہ ٹاپک ہمارا ہے جی برونفن برنر کی ایکولوجیکل تھیوری. یوری برونفن برنر نے ایکولوجیکل تھیوری، ایکولوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف انوائرمنٹ کو، تو اس کو بایو ایکولوجیکل ماڈل بھی کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ اس تھیوری میں برونفن برنر کہتے ہیں انڈیویجول کے جو اکانومی ہے ایکولوجی ہے نا، انوائرمنٹ ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے بچے کی ڈیولپمنٹ پہ، بچے کی کوگنیشن پہ، بچے کی سوشل ڈیولپمنٹ پہ، ہر ایک بچے کی اوور آل ڈیولپمنٹ پہ کس چیز کا اثر ہوتا ہے؟ ایکولوجی کا. ٹھیک ہے، اس کے ماحول کا. تو اب دیکھیں اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ماحول ہے اس کو 5 کمپوننٹ میں ڈیوائڈ کر دیا. کتنے کمپوننٹ میں؟ 5 کمپوننٹ میں. ہر کمپوننٹ کو اس نے سسٹم کا نام دیا: مائکرو سسٹم، میزو سسٹم، ایگزو سسٹم، میکرو سسٹم اینڈ کرونو سسٹم. اس لیے اس کو سسٹم بیس تھیوری بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے مائکرو سسٹم. یہ وہ سسٹم ہے جس میں کوئی بچہ سب سے زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ ٹائم جہاں پہ بچہ گزارتا ہے تو یہ اس کا مائکرو سسٹم ہے. جیسے پیرنٹس کے ساتھ، یا اسکول میں ٹیچر کے ساتھ، کلاس میٹس کے ساتھ، یہ وہ سسٹم ہے جہاں پہ بچہ سب سے زیادہ اپنا ٹائم گزارتا ہے. ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے جس میں بچے کا اپنے پیرنٹس، ٹیچرس، اسٹوڈنٹس، کلاس میٹس کے ساتھ. اس کے بعد آتا ہے میزو سسٹم. اس انوائرمنٹ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے بچوں کو. والدین موٹیویٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں. دوسرا میزو سسٹم یہ ہے کہ جو ہم اوپر مائکرو سسٹم تھے نا، اسکول کا انوائرمنٹ، مسجد کا انوائرمنٹ، گراؤنڈ، سپورٹس گراؤنڈ کا انوائرمنٹ، اچھا، اور اسی طرح گھر کا انوائرمنٹ. جب یہ مختلف مائکرو سسٹم آپس میں ملتے ہیں بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، مثال کے طور پر ٹیچر پیرنٹ میٹنگز ہوتی ہیں بچے کی پروگریس رپورٹ لینے کے لیے، تو اس میں فوکس ہوتا ہے بچے کی بہتری کے لیے. تو یہ میزو سسٹم ہے. جب 2 مائکرو سسٹم، 3، 4، 5 مائکرو سسٹم اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی ایک بچے کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کو میزو سسٹم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد آتا ہے ایگزو سسٹم. یہ ہمارے جو سوشل سٹرکچرز ہوتے ہیں جن کا بچے کی زندگی کے اوپر انڈائریکٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. یہ فارمل انفارمل کوئی بھی سوشل سٹرکچر جن کا بچے کی لائف کے اوپر انڈائریکٹلی امپیکٹ ہے، جس میں بچہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتا اس کام کے اندر. ٹھیک ہے، اور ان چیزوں کا انڈائریکٹلی بچے کے اوپر اثر ہے. مثال کے طور پر ایک بچے کے والد کی پروموشن ہو گئی، اس کا ورک پلیس چینج ہو گیا، اس کو اسٹیشن اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا کہیں دور، یا کہیں نزدیک وہ آ گیا، اس کی پروموشن ہو گئی، ڈیموشن ہو گئی. اب ان چیزوں کا صاف ظاہر ہے کہ بچے کے اوپر اثر ہوگا. پروموشن ہو گئی، تنخواہیں بڑھ گئی، تو صاف ظاہر ہے کہ بچے کو سپورٹ بڑھ جائے گی. کم ہو گئی، ٹھیک ہے، ٹرانسفر دور ہو گیا، والدین سے بچہ دور ہو گیا، تو بھی بچے کے لیے پرابلم ہے. تو
یہ ہے ایگزو سسٹم، ایسا سسٹم جس میں بچے کا ڈائریکٹلی تو انوالومنٹلی ہوتی ہے لیکن انڈائریکٹلی ان چیزوں کا بچے کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ میکرو سسٹم جو ہے نا، یہ وہ تمام ہماری سوسائٹی کے کلچر، نارمز، ویلیوز، کسٹمز، لاز، ان کا بچے کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کلچر کا، سوشل، اکانومیکل، پولیٹیکل سسٹم کا، جیسے دیکھیں کہ کون سی پارٹی آ رہی ہے، کون سی پارٹی جا رہی ہے، الیکشن ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جس طرح کا پولیٹیکل کلچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے نا سوسائٹی کا، تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، ایک پارٹی آتی ہے پھر دوسری۔ اب جیسے دیکھیں پچھلی گورنمنٹ آئی، اس نے ایس این سی لانچ کیا، اگلی گورنمنٹ آئی، اس نے ایس این سی ختم کر دیا۔ تو اس طرح چیزیں جو ہے نا، کلچر کا، پولیٹکس کا، کسٹمز کا، لاز کا، جب اس میں لاز کے انڈر آتی ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ان کا بچوں کی زندگی کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ لاسٹ ہے جی، ففتھ اینڈ لاسٹ لیول ہے، وہ ہے کرونو سسٹم۔ ہمارے انوائرمنٹ میں بہت ساری چینجنگ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پر نیا ہاؤس، والدین میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جانا، فیملی میں سے کسی کی ڈیتھ، ڈائیورس ہو جانا، پیرنٹس کے آپس میں ایک دوسرے سے علیحدگی ہو جانا، زلزلے کا آ جانا، سیلاب کا آ جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی بھیانک سی تبدیلیاں ہماری زندگی میں جو آتی ہیں، ان کا بھی ہماری زندگی کے اوپر دیر تک جو اثر چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ کرونو سسٹم کہلاتا ہے جی۔ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے آنورڈ تھیریز آف سگمنٹ فرائڈ، بلکہ یہ تھیریز آف سگمنٹ فرائڈ تو کل دیکھیں گے، انڈیویجول ڈفرینسز، چلیں یہ بھی انشاءاللہ تعالی کل کے لیکچر میں پھر ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ کل ملاقات ہوتی ہے جی، اللہ حافظ۔